اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی گل کری فرماتے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جیڑا شخص ابراہیم علیہ السلام کے طریقے تو منہ موڑے، تو کون ہے جیڑا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے تو منہ موڑے، ان کی ملت تو منہ موڑے، الا من سفہ نفس، سوائے اس نے جیڑا اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ کیا کیے ایک لفظ میں بیان کر دیتا ہوں، دو گلاں جو یہ بھی بیان کیتے ہیں، فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ایسا ان پر نظر کریں، دنیا میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ابراہیم پر زندہ کیتے ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ہوتا مقام صالحین، دنیا بھی ہوتی بڑی اونچی تو بلند ہے، اور آخرت اندر بھی ہوتا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک کیوں ملے آپ کو؟ وہ دی وجہ ہے پوری حقائق اللہ نے حقائق کی تھی، وہ دی سبب نے اندر قال له ربه، جدو اس نے رب نے انہوں آکھیا اسلم، مسلمان ہو، فرما برداری اختیار کر۔ قال اسلمت لرب العالمین، کوئی ذریعہ عرض کی تھی میں جہاں دے رب کا تابع دار، اور تابع داری پھر کر کے بخائی۔ حضرات عقیدہ کتنا چنگا ہو، کسی بندہ عقیدہ چاہے کتنا بڑا عالی شان ہو، جب تک وہ عقیدہ عمل میں نہ ٹڑے اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ کوئی رزلٹ دنیا چلے گا، نہ وہ کوئی رزلٹ آخر چلے گا۔ یاد رکھنے والی بات یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بار بار والذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا، عمل اور عقیدے کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ ایمان عقیدے کا نام اور عمل صالح اور عمل کا نام، اسلام کا نام، اسلام کے نقش سے ڈھل جائے جو بندہ وہ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا ہے کہ اسلمت رب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ اس کے بعد کیتا بلا کی زندگی میں کس طرح گزاری ہے، اس طرح نہیں گزاری، پوری ہسٹری میں پڑھو، پوری زندگی میں پڑھو کہ اس زمانے کے بھی غور کرو، وہ شام کے رہتے تھے، ملک شام سے جدو انہوں نے بابل کے جو ہجرت کی تھی، سیرات چوں ہجرت کر کے شام سے گئے تھے کہ بڑھاپے کا زمانہ سی، یاد رکھنا 80 سال کی عمر میں تھے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، 80 سال کی، اور اس وقت انہوں نے دوسری بیوی سارہ جڑی وہ 60 سال عمر ہو گئی سی، 99 سال کی عمر سے جا کے صحاب پیدا ہوئے۔ اب انہوں فکر نہیں کہ میں اس عقیدے کو جڑا لوگوں تک پہنچانا ہے، تو سمجھو انہیں عقیدے کے مسئلے کو سمجھے ہی نہیں۔ یقین منو میں تمہیں وہ گلاں دسنا جہاں قرآن و سنت میں بیان کیتے، جو نبیاں دی ہسٹری چ نے، جو دنیا جب جنتاں کما کے گئے نے، میں انہوں لوگوں کی گل کر۔ عقیدہ جڑا ہے، عقیدہ اگر سچا ہے اور کھرا ہے، کوئی بندے کو بیٹھا نہیں دینا اور توڑ دے کہ جیڑی گل مینوں مل گئی اور دوسرے تک پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام اس عمر سے نکلے نے، اور دوران سفر نے دعا کی تھی کہ پروردگار کوئی صالح اولاد دے مینوں، کوئی جڑا میرے علم دا وارث بن جائے، میرے اس مشن دا وارث بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے خوشخبری سنائی سی مدت کے بعد، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کا زمانہ سے ہجرت کی تھی ہے، سارا کی عمر 60 سال سے، 60 سال کی کوئی بھی خاتون جڑی ہے وہ تو چلن پھرن کے قابل نہیں، تھوڑی بھی رہ جاتی، یہ حالت ہے۔ ایویں نہیں ابراہیم علیہ السلام کے مقام ملیا، انہوں نے کیا سی کہ میں ہدایت واسطے تیار ہو گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرمان کر دیتا ہے،
اور پھر یہ جی انہوں نے ہدایت قبول کی بچہ جو دونوں میں درد قابل ہو جائے تو باپ کو بڑا سہارا ہوتا ہے بھی ہوں میرا چھوٹا موٹا کام لگ پیا کروں 10-12 سال کا ہو گیا بات سیکھنے لگ پیا پھر انہوں یہ حکم مل جائے یا یہ اشارہ مل جائے کہ وہ دوسرا کرنے تیار ہو وہ لیے بھی قربان کرنے تیار ہو جانا اپنے رب کی خاطر کی تھی اندازہ کرو نا ایمان کر کے لوگ عقیدہ ہے کی شے وہ مقام جڑے اتنے اونچے درجے خام خواہ تھوڑا مل جاتے ہیں اسی تے بہت چھوٹی جی قربانی نہیں کر سکتے اتنی بڑی عظیم قربانی دو ہی تو چیزیں نے دنیا نے مال والبنون زینت اور حیات دنیا کی زینت مال اور دولت کی اور بیٹے انہیں ہو رہا ہے کہ تیسری تو کوئی شے نہیں ہے تیسری کوئی شے نہیں ہے یہ دو چیزوں نے پیچھے دنیا ساری لگان ہو چلی ہے اس حوالے میں جنہوں حاصل ہو جانے بڑھانے جانے انہیں قربانی کی تیار ہے تب پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے صاحب بیان کیا انہوں نے اس سے گل کی جس گل کو خود منیا سی کہ اللہ کی اطاعت میں رہنا تو زندگی ساری اللہ کی اطاعت میں گزارنی اس گل کا حکم دے کے گئے دنیا سے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ اللہ تعالیٰ نے اتنے انہوں نے وصیت کر فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد میں یہ کوئی حکم دیتا سی اپنے بیٹیاں نے یہ حکم دیتا سی اپنے پوتے نے یہ حکم دیتا سی بھائی یعقوب اور یعقوب علیہ السلام جڑے نے انہوں نے نہیں فوت ہونے لگے ہیں قرآن سنت ابھی ذکر آیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹیاں کو اپنی اولاد میں کسی یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون اے بیٹا اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے جو طریقے زندگی منتخب فرمایا ہے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے ولا فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو موت نہ آئے پر اسلام کی حالت مسلم کی حیثیت ہے اللہ کے اطاعت گزار کی حیثیت میں تھی یعنی تھوڑی زندگی کا لمحہ لمحہ ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں تھی اور اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے گا کہ آدمی نیکیاں کرتا رہے تو جزوی نیکیاں کرے یاد رکھنا اسلام ہماگیر نظام کا نام ہے ہماگیر نظام کا اس صرف نمازہ پڑھنا نام نہیں ہے یہ صرف ازادہ دے دینا نام نہیں ہے یہ لوگوں تک اپروچ کرنا نام ہے یہ دنیا کے غلبے واسطے دی اشاعت واسطے دی ترویج واسطے اپنی جان اور مال کو تبا دینا نہ ہے یہ بہت زیادہ خطبے تم سنائیں کہ غلبہ اسلام واسطے کی کیتا ہے ایسی اللہ نے پوچھنا ہے اتنا تم مال دیتا تم اولاد دیتی تم سسائل دیتی دین میرے لیے کی کیتا ہے وہ تمہیں نہ اپنے آپ کو کر کے بیٹھا رہے لیکن اللہ نے ہاں اس کچھ کے شکر سے اور دین اسلام جو ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دل کی زندگی وہ فرما برداری ہے پوری فرما برداری ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 فرمائے دین اللہ اسلام ایک ہی آیات کو اوپر پڑھی یعنی 130 تا 132 آیات ہے سورہ انعام سورہ البقرہ اس کے بعد اس دین کی مان لیا اختیار کر لیا تو بس کافی ہو گیا اگلا کوئی کام نہیں حالانکہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو تیار کیا جدو جماعت اٹھی سی صحابہ نے جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لے کے اٹھے سن انہوں نے جڑا اصل منہج سی اصل جو کرنا کم سی وہ دسیا کہ دنیا جتنی پھیلی دوڑائی ہے یہ احساس ہونا چاہیے اور ادراک ہونا چاہیے اور تمہیں پتہ لگنا چاہیے کہ یہ خلاف تو تسی اللہ تعالیٰ نے فوجدار تسی اللہ تعالیٰ نے پہلے دار مسلمان کی گل کر رہے ہیں مسلمان کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اٹھے اور اللہ کے دین کو بچائے اللہ تعالیٰ فرماندے نے سورہ آل عمران آیت نمبر 4 فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم
اللہ تعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. غور کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی گل نہیں کہی. یہ قیمتی گل جہی ہے یہ کن لوگوں کے درمیان مشترک ہے. تسی دھیان مارو گے آج کی دنیا جس طرح میں پہلے عرض کیا ہے کہ آج کی دنیا عیسائی نے، آج کی دنیا یہودی نے، آج کی دنیا مسلمان نے، آج کی دنیا ہندو نے، بدھ مت نے، یہ جہاں قوما نے، یہاں قوما کی تسی کسی کی بھی تاریخ اٹھو، یہاں دیا مذہبی کتاباں اٹھا کے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا بھی جی گل قرآن اتنے کہہ گیا ہے ایک گل یہاں بھی پائی جاتی. یہ منتے ہیں گل، اس گل منتے ہیں. فرمایا نبی انہوں نے کہہ دو اے اہل کتاب آؤ اس کلمے دی طرف جڑا ساڈے تے تہاڈے درمیان سانجھا ہے. جب دنیا دی گل کر رہے ہیں وہ کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا بندہ بن کے نہیں رہنا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. کلمہ لا الہ الا اللہ کی اگر اس کلمے کے لوگ کٹھے ہو جائیں مسلمانوں سے سارے فرقے رہ سکتے ہیں. غور کرو کتنے فرقے مسلمانوں میں اگر اس کلمے سے کٹھے ہو جان بھائی آؤ بھائی فیصلہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی موت دینے والا نہیں. سارے پڑھتے اس کلمے کہ نہیں؟ ٹوٹل پڑھتے لوگ مسلمانوں جو باہر نکلو ساری دنیا کے مذاہب گائے آ سارے نے کتاب نے لکھی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. سکھان کی کتاب سکھ گرنتھ پڑھو تو پہلے محلے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تورات میں پڑھو تو لکھا ہے کہ سونا بن اسرائیل اللہ کے سوا کوئی نہیں. انجیل پڑھو تو لکھا ہے کوئی کتاب مذہب کی ایسی نہیں دنیا سے جہدے اندر ایک گل نہ لکھی ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی. یہی تو گل کہی ہے کہو اے نبی آؤ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو سارے تو تھوڑے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی اور آپس میں انسان انسانوں اللہ کے سوا رب نہ مننا. انسان انسانوں اللہ نے چھڑ کے انسان انسانوں رب نہ مننا. شرک کس طرح پتا ہوا ہے؟ انسانوں نے انسانوں رب منیا نا. جن نے کسی نے راہ ہدایت بخا دیتی انہیں ہدایت دیا گلوں دس کے چلا گیا دنیا سے. لوگوں وہی پوجا شروع کر بزرگان دین کو پوجنا شروع کر. جس مذہب کا مطالعہ کرو گے ایک گل پاؤ گے کہ بزرگوں کی عبادت شروع کر دیں. قرآن کہتا ہے کہ آؤ یہ عہد کرو کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراواں گے اور آپس میں کسی کو کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں سمجھے گا. پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا اے نبی اگر یہ لوگ پھر جان یہ گل نہیں مانتے اس کلمے سے کٹھے نہیں ہوتے تو فَقُولُوا پھر تسی انہوں نے کہہ دیو فَقُولُوا شُهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ گواہ رہو کہ اسی تو مسلمان. ہوں دسو قرآن مجید کی کہہ رہے ہیں بھائی اسی تو مسلمان ہاں. بھائی مسلمان بن کے کیوں نہیں رہتے؟ قرآن مجید میں تو فرقے کے کوئی نام نہیں نا لکھے ہوئے. حدیث کی کتابیں بھی نہیں ہے گئی یاد رکھنا جہاں کتابیں تو لوگ ثابت کرتے ہیں بناؤ کی. قرآن و سنت جڑی گل کہی گئی وہ ہے اسلام. وہ اسلام کی گل کی گئی مسلمان بن کے رہو اور اللہ نے وحدہ لا شریک دے سوا کسی رب مت مان. یہ جی گل قرآن کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا کہ پھر جان تسی انہوں نے کہہ دو کہ تسی گواہ رہے ہو کہ اسی جے مسلمان.
مثالہ دے کے سمجھائیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جدو آئے نے دعوت دیتی ہے انہوں نے یہود جڑے نے گویا بگڑے ہوئے سن، ادو بگڑ گئے سن عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے زندگی کے اندر دو گلاں مکمل طور سے پیدا ہو گئی۔ ایک شرک جتنے تورات کے اشارات موجود نے، تورات نے بار بار انہوں نے ظالم قرار دیتا ہے، مشرک قرار دیتا ہے، قرآن نے بھی۔ دوسری بدعت کہ پیغمبر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے سنتا سن، انہوں نے بدعت ہی تبدیل کر دیا۔ یہ بیماری انہوں لگ گئی سی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نواں دین نہیں دیتا، انہوں نے بھی وہی دین جڑا سارے نبی لے کے آئے سن، اسلام ہی سب نبیوں کا دین۔ مجھے یاد پہنتا ہے کہ کسی پچھلے خطبے اسلام سارے نبیوں کا دین ایک سے گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے دعوت کا آغاز جو کیتا ہے، انہوں نے محسوس کیتا کہ یہ منڈلی تیار نہیں ہے قوم۔ اس وقت انہوں نے جیڑی آواز دیتی سی، جڑا انہوں نے ندا دیتی سی، جڑی قوم بلایا سی جس طرف، وہ ذکر قرآن حکیم نے جی کیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 پڑھ کے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جدو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا کفر انکار محسوس کر لیا اور دیکھ لیا کہ یہ نہیں کر لے تیار، یہ منڈی تیار نہیں ہے، کچھ دن جو دشمن بن گئے ہیں، کچھ دن جو منافق بن گئے ہیں، کچھ اکثریت فاسقاں دی محسوس جدو کر لیا، قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے اپنے ایک آواز میں یہ گل آکھی تواڈے چ کوئی ایک بندہ ہے اس طرح کا جڑا میرا مددگار بنے اللہ واسطے، اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے آئے میرا ساتھی بنے، تاکہ اللہ کا دین دنیا سے پہنچایا جائے، اللہ کے دین کی دعوت دنیا سے پہنچائی جائے۔ من انصاری اللہ، کوئی ہے جڑا اللہ واسطے میرا مددگار بنے، میرا ساتھی بنے۔ قال الحواریون، بس چھوٹا جہا غریباں کا گروہ سی حواریاں کا۔ اچھا حواری دے بارے میں پہلے بھی کیتا ہے کہ حور دی دا فائل ہے، حور دا معنی ہوتا ہے سفید رنگ، سفید رنگ دی عورتوں بھی کہتے ہیں، اور جدوں دھوبی کپڑا چھنڈ کے انہوں داغ دھبے وہ اتار دینا ہے تو چٹا سفید کر دینا ہے، تو اس کپڑے میں بھی دھوپ دینا ہے، اور اس کرنے والے نو کپڑے دھون والے نو حواری کہتے ہیں، حواری۔ یہ بھی لوگ دھوبی سن، حواری سن، اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت مان کے ہی مان لیا ہے چند بندے، جماعت سے ایک حواری ہے۔ کتنا مرتبہ ہے کہ قال الحواریون، اللہ نے انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب، قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا اسی بننے ہیں، اسی اللہ دے مددگار بنے، اللہ محتاج نہیں بدلتا، اللہ دے مددگار بننے کا معنی ہے کہ اللہ دے دین نو لے کے اٹھنے ہیں، اسی اللہ دے دین دی دعوت عام کرنے ہیں، لوگوں تک انہوں پہنچانے ہیں۔ دین دی دعوت لوگوں تک پہنچان دے واسطے اللہ نے زبان بھی دیتی ہے، پھر عمل بھی کی دیتا ہے کہ عمل کرو، اس دین کے مطابق اپنے آپ ڈھالو تاکہ نمونہ بنو، لوگ دیکھ کیا کرن کیا بندہ مسلمان ہے۔ اس حوالے سے ذرا غور کرو گے تو اگے چل کے میں تھوڑا جی وضاحت بھی کروں گا کہ عمل نہ کمیز نظر آتا ہے بندہ مسلمان۔ انہوں نے کیا اسی اللہ کے مددگار بننے، ساتھی بننے، اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر آدمی نے وزن وہ نہیں چکنا جنہیں وہ چک سکتا، لیکن چکے تو صحیح نا، انج نہیں ہے کہ بندہ وزن تو چک سکتا ہے تو چکے ہی نا، وزن چکنے کی تیاری نہ کرے اپنے آپ۔ اس حوالے نے فرمایا دوسری گل کی آمنا باللہ، اسی اللہ نے مان، یہ پہلی گل ہے،
اللہ نو منن دا اعلان کرنا، اللہ دی توحید نو منن دا اعلان، اللہ وحدہ لا شریک منن دا اعلان کرنا۔ اعلان کر کے بیٹھ گیا، اللہ تو اسی مننے آ، پانچ گانا نمازاں جیسی منجر دینے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، دن رات کلمہ پڑھنا، لیکن ساڈے عمل دستے ہیں کہ اس کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ یہ ہر بندے کو پتہ ہے گا، ہر بندہ اگر اس کلمے کے میزان کے اپنے آپ کو تول لے تو انہیں پتہ چل جائے گا، پوچھن دی نہیں لو، فتوے پوچھن دی نہیں لو۔ انہوں نے کہا آمنا باللہ، اور جیڑا اگر ایمان لے آئے آکے آمنا باللہ، اللہ نے بچ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جیڑا آکے ساڈا رب اللہ پھر ارتے جم جائے ڈٹ جائے۔ ایک آدمی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ چھوٹی جی گل دسو مینوں، چھوٹی جی نصیحت تہاڈے بارے میں پوچھنی نہ پے سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ، کہہ کہ میں مننا اللہ نو، ثم استقم، پھر اس سے ڈٹ جا۔ اللہ نو منن دا اعلان کر کے پھر اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کر، جم کے کھڑا ہو، طوفان مخالفت دے لے، طوفان خواہشات نفس دے لے، طوفان ضروریات زندگی دے لے، بے شمار ازمائشاں اس زندگی دے اندر جیڑیاں بندے کو ہلا کے رکھ دنیا ہے۔ اس گل کو آمنت باللہ کہن تو وہ آسان نہیں ہے، ان سمجھ کے آمنت باللہ کہنا چاہیے، میں اللہ سے مننا، کہ ان پتہ ہوئے کہ وہ ماحول کیڑی شاید جنہیں انہوں تکا لانا ہے، وہ قدمہ میں فصلانا ہے۔ ایمان انج نہیں ہے بڑی سننا منہ تو زبان تے تو لفظ ایمان اور اسلام نکل دے رہے تو سمجھا کہ کم بیڑے پار نہیں، انج نہیں ہے، یہ رمائشہ دی راہ ہے۔ کہتے ہیں آمنا باللہ، نال کہنے مشہد بأننا مسلمون، اے نبی تو گوار ہے، اے اللہ تو گوار ہے کہ اسی مسلمان ہیں، اسی اطاعت کی راہ اختیار کیتی ہے۔ پھر دعا کی تھی ربنا آمنا بما انزلت، اے ساڈے پروردگار جو کچھ تو اتارے ہے الہامی کتاباں دے اندر، جو شریعت اتاری ہے، جو حق اتارے ہے، اسی اودی تے ایمان لے واتبعنا الرسول، اور اسی پیچھے لگ گئے ہیں رسول دے، پیچھے لگ گئے ہیں، پیچھے لگ کے کدی تسی یہ دسو کہ اللہ کے رسول سفر کر رہے ہوں تو پیچھے بیٹھ کے لگ سکتا آدمی؟ آدمی بیٹھا ہے آنکھیں پیچھے لگے ہیں، لگ جاتا ہے بھائی اس قافلے جگہ چلتا ہی نہیں نال، جڑا قافلہ چل رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی قیادت کے اندر، اگر اس قافلے میں چلتا نہیں قدم بقدم آدمی تو پیچھے نہیں لگا ہے۔ غلط سمجھ آئی ہے؟ پیچھے وہ لگتا ہے جدوں قدم بقدم نہ تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور تو سانو لکھ دے نال نال چلن والے ہیں، حاضر باش لوگوں سانو لکھ دے، گواہاں دے اندر سانو لکھ دے کہ اسی بھی نال نال چل رہے ہیں۔ ہوں یہ گل اپنے عمل نہ ثابت کرنی ہے نا سا کہ اسی نال نال چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ اگر تو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کے چل رہے ہیں، اگر اس عقیدے کو اسی بطور مشن لے کے چل رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، فتبعنا الرسول ہو رہا ہے۔ اگر نہیں چل رہے، بیٹھے ہیں ہاتھ ہاتھ رکھ کے، تو پھر ایسا نہیں ہے۔ کامیابی کیوں ملنی ہے؟ کامیابی کس طرح ملنی ہے؟ یہ گل اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جن نے پلہ پڑھ لیا اللہ کا، سوکھی پنجابی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ سمجھ آئے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جن نے دامن پھڑ لیا اللہ کا۔ اللہ کا دامن پھڑن کا معنی ہے کہ او دے نبی دے ذریعے اس راہ میں چل پیا جیڑی راہ متعین کی تھی نبی نے۔ فقط ہودیا الی صراط مستقیم، جن نے دامن پھڑیا اللہ کا، بذریعہ نبی پھڑیا جاتا ہے دامن اللہ کا، اس طرح نہیں پھڑیا جاتا۔ کسی بھول چ نہیں رہنا ہے، جڑا پھٹا پاتا ہے نا کچھ بے وقوف لوگوں نے کہ بھئی قرآن دے سوا نبی دی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنت رسول دی کوئی ضرورت نہیں ہے،
انتہائی مکانہ گل ہے خیال اللہ کا دامن نبی کے سوا پکڑے ہی نہیں جا سکتے. اگے جی شاید چلنا ہے وہ تو نبی ہے، جنہیں امام بننا ہے وہ تو نبی ہے. اللہ کا تو حکم ہے، وہ تو عمل نبی نے کرنا ہے. اس لیے فرمایا جیڑا جس نے دامن پکڑ لیا اللہ کا، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اللہ کا دامن پکڑ کے چل پیا فقد ہدی الی صراط مستقیم، پھر انہوں سیدھی راہ لا دیتا جائے گا. یہ عمل بندے کے ذمہ کی ہے کہ وہ اللہ کا دامن پکڑے، نبی کے راستے تے آ گئے، نبی کی راہ مل لوے. تو پھر فرمایا انہوں سودی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ پھر انہوں سیدھی راہ تے جانا، صراط مستقیم تے چلانا. یہ اللہ کی ذمہ داری، اس صراط مستقیم تے چلاتا جائے گا. اور نال ہی گل کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہن چلدیاں چلدیاں ہویاں ٹھڈے بھی لگدے، چلدیاں ہویاں غلطیاں بھی ہوندیاں. جدوں مسافر چلدا ہے نا تو انہوں تھکاوٹ بھی ہوندی ہے، کمی بیشی بھی ہوندی ہے، سارے مسائل زندگی نال آ جاندے نے. تو اتنے پھر ہدایات دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کی نافرمانی تو بچ کے رہو اور وہ کو ڈریو انج، وہ کو نافرمانی تو بچن کا حق انج ادا کرو جی حق ہے، انہیں حق ادا کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں جو موت آئے نا تو مسلمان کی حیثیت نہ آئے، اسلام کی حیثیت چاہے گروہ بندی چ نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہاں قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے گروہ بندی کفر ہے. مسلمانوں کے اندر جڑا نقصان ہوا ہے مسلمان امت نو اس گروہ بندی نے بچایا. یہ بکری بکری سوچتا نہ نہیں گروہ بندی، مسلم ماما کا نام ہی نہیں گروہ بندی. اصل اللہ اور اس کے رسول کی راہ چھڈ کے کسی ایک صاحب کو ملن کا نام گروہ بندی اور پھر اس کو تسلیم نہ کرنا گروہ بندی یہ کہتے ہیں. فرمایا کہ مسلمان اسی طرح موت آئے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ سنو اپنے آپ کو اسلام سے اگر ٹال دے وہ موٹی موٹی گلیں ہم عرض کریں سر وہ ٹائم بھی نہ کی تو انہیں پتہ چل جائے گا. تو پھر سارے مسئلے تھوڑی زندگی کا حل ہو جائیں گے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 پڑھ کے دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اس تو پہلے آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اہل ایمان اللہ کے وعدے پورے کرو. کلمے پڑھ پڑھ کے جڑے تساں وعدے کیتے نے اللہ کے حد پورا کرو. وہ سسٹم جڑا انہیں طے کیتا ہے اس کو پورا کرو. فرمایا ہے ایمان والو شاعر اللہ دی بے حرمتی نہ کرو. شاعر اللہ دی بے حرمتی نہ کرو. کی یہ شاعر اللہ اگر یہ پڑھے ہی نہیں، کدی جانے ہی نہیں، کدی سنے ہی نہیں، کسی کو کی پتہ لگے گا. کدی سنے اس سے خطبے قرآن کی آیات ہے نا، سورہ مائدہ ہے بڑی مشہور سورت ہے، بڑے مسائل بیان ہوئے حلال حرام. اس نے بالکل ابتدا سے گل کہی کہ ایمان والو ایمان والو. گل ہوں ایمان والے کی ہوگی شروع، باقی دی نہیں. جنہوں نے کیا سی آمنا انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ دی شاعر کرنے بے حرمتی انہوں دینا تھا. یہ شاعر اللہ کو کی مراد ہے. ہر وہ چیز جیڑی کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام زندگی دی نمائندگی کرتی ہوئے انہوں شاعر کہیں گے. نمائندگی کرنے والی شاعر ایسی چیز جنہوں ویخ دی بندہ آکھے فلاں دسن کی ضرورت نہ پے، نمائندگی کرتی ہو انہوں شعار کہتے ہیں. کیونکہ وہ اس کے واسطے اس مسلک، اس عقیدے، اس طرز زندگی، اس طرز فکر و عمل دے واسطے، اس نظام زندگی دے واسطے ایک علامت یا نشانی ہوتی ہے. مثلا
تو سرکاری گڈیاں چلتی دیکھیں جھنڈا لگا سرکاری گڈی سے کہ نہیں کوئی پرائیویٹ آدمی لگا سکتا پولیس کی یونیفارم دیکھی فوج کی یونیفارم دیکھی رینجر کی یونیفارم دیکھی بچوں کی یونیفارم کیوں بنی ہے یہ فوراً نمائندگی کرتی ہے وردی کہ بندہ پولیس کا نمائندگی کرتی ہے وردی کہ بندہ فوج کا نمائندگی کرتا ہے جھنڈا کہ پاکستان کا ہے سمجھ لگی ہے نا گل اس جھنڈے کو کوئی پرائیویٹ آدمی اپنی گاڑی سے نہیں لا سکتا سمجھ لگ گئی گڈی آدھا پتہ لگ جائے گا کہ یہ سرکاری آدمی جا رہے یا سرکاری گاڑی جا رہی وہ پلیٹ بکری لگی ہوئی یہ کہیں شعار یہ حکومتوں کے شعار یہ جڑے شعار نے کوئی شخص بغیر حکومت دی اجازت دے استعمال نہیں کر سکتا سکے دیکھے بنے روپیہ دیکھا 5 روپے کا سکہ ہے 10 روپے کا سکہ ہے اس تو پہلے بھی سکے بنے سن نوٹ دیکھے یہ نوٹ یہ شعار نے انہوں کوئی بنا نہیں سکتا کوئی پرائیویٹ آدمی نہیں بنا سکتا کوئی پرائیویٹ فیکٹری نہیں بنا سکتا یہ شعار نے یہ حکومتوں کی مرضی نہ بن گیا پھر ہر حکومت کا الگ الگ نوٹ ہے نا پوری دنیا کی ڈالر کا وکھرا ہے رویال وکھرا ہے درم وکھرا ہے پاکستانی روپیز وکھرا ہے اس طرح ہی بنگلہ دیش کا ٹکا وکھرا ہے ہر ملک کا سکہ ہر ملک کی یونیفارم ہر ملک کا جھنڈا الگ الگ انہوں شعار کے پھر جی سٹیمپ لگتی سٹیمپ لگتی ہیں نا مختلف محکمے کے اندر انہوں کی سٹیمپ بنی ہوئی پھر خود گورنمنٹ کی ایک سٹیمپ بنی ہوئی ہے جب تک وہ سٹیمپ نہ لگے پاسپورٹ منظور نہیں ہوتا وہ سٹیمپ لگ جائے تھی پوری دنیا کے اندر پاکستان کے پاسپورٹ سے سفر کر سکتے اگر سٹیمپ نہیں لگی کسی جگہ نہیں جا سکو گے یہ شعار نے اچھا اس کو علاوہ دوسری قسم کی ایک شعار دی ہے گرجا دیکھے گرجا ہے مندر ہے گردوارا ہے مسجد ہے نا یہ ساری چیزاں بلڈنگ جہاں نے یہ کس گل کی نمائندگی کر دیں گرجا ویکو گے تو کی پتہ لگا عیسائیوں کی آبادی جی مندر ویکو تو ہندوؤں کی آبادی جی مسجد ویکو تو مسلمان کی آبادی جی گردوارا ویکو تو سکھان کی آبادی اسی طرح ہی دیگر قوم اتوں معلوم ہو گیا کہ یہ شعار نے یہ جڑے شعار نے یہ نمائندگی کر رہے ہیں پیچھے اپنے مسلک کے مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں اچھا اس تو آگے بڑھو بندے اتنے آؤ افراد اتنے ہوں آن کے دیکھو تیسرا نمبر ہے ہندوؤں کا شعار کی ہے اگر ہندو مذہبی آدمی ہے مذہب کا باغی نہیں ہندو مذہب کا مذہبی آدمی مذہب کا باغی نہیں تو اس سے چوٹی ہونی چاہیے جنہوں بودھی کہتے لوگ منتا منتے اپنے بچے کی بودھی رکھ دیں گے جی بچ جائے تو عمر لمبی پاوے تھے منتا منتے سن پرانے زمانے سے ہوں تو پاکستان بن گیا رحمت رب کی ہو گئی بچ گئے تھی نہیں تو تصا جی کرنا یہ تو بہت دیر لگی ہے کم ہٹتے ہاں ہندو چلے گئے نہیں ورنہ چوٹی رکھنا زنار پہننا ایک مالا ہوں زنار اس کو پہنتے اسی اپنی پنجابی زبان جنجو پہنے یہ ہندو پہننا ہر ہندو دوران سفر ہر جگہ یہ شعار نے انہوں نے یہ جنہیں پایا ہے جنہیں یہ چوٹی رکھی ہے یہ فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ نہیں ہوا دیکھ کے پتہ لگ گیا کچھ پوچھنے دے نہیں دو اچھا آگے بڑھ سکھ دیکھے سکھ کھلوتا ہو گئے کہ کدی پوچھنے کی لوڑ پہ ہے بھی یہ سکھ نہیں سردار منموہن سنگھ کو دیکھا انجی ہے نا ناراض نہ ہو جائے کئی گلیں ایسا آ جاتی ہیں تو پھر بندہ ناراض ہو جائے شاید مینوں نہ دعائی خدا میں نے وہ بیٹھی بیان کرنی جو کتاب اللہ جو سنتا رسول اللہ اس واسطے ذرا غور کر کڑا پہننا کیس رکھنے کیس وہ کہیں سی وڈے وال رکھنے لمبے وال بن کے جوڑا بننا
کرپان رکھنی، داڑھی تے مچھ منانی نہیں کٹانی نہیں، داڑھی مچھ منانی نہیں کٹانی نہیں، ایک سکھ کا شعار ہے۔ سکھاں نے بڑی طویل جدوجہد دے نال یہ جڑا زنجو سی، کڑا سی، کیس سن تے کرپان سی، انگریزاں کو منظور کرایا ہوا سی۔ ایک سکھ اگر ٹرین سفر کر رہے تو وہ کو سارے سے ہتھیار ہوتے سن، کوئی دوسرا بندہ ہتھیار نہیں سی رکھ سکتا، تو گویا ہر وقت سکھ مسلح ہے۔ یہ منظور کروایا سی انہوں نے باقاعدہ سٹرگل کے ذریعے انگریز کے زمانے میں۔ اس کے بعد ذرا دیکھ غور کر جھنڈیاں دے اتنے جڑے کمیونسٹ طبقہ ہے، روس، چائنا اور ساری مشرق کی دنیا، یہ جو حکومت قائم ہوئی نے کمیونسٹاں دیا، تے ہتھوڑا تے داتری انہوں کا نشان۔ کارل مارکس کے مننے والے، لینن کے مننے والے، یہ جڑا سی انہوں نے باقاعدہ ہتھوڑا اور طرح یہ نمائندگی کرتی ہیں اس پچھلے سوچ تے فکر دی۔ زار روس کے خلاف جب انقلاب آیا ہے تو اس کے اندر اس تشدد کی علامت سی، درخت کی ہر شہر بڑھ دیو، تھوڑے ہر شہر کٹ دیو، اور یہ بغاوت جو ہوئی اتنے پورے روس کو برباد کیتا انہوں نے۔ زار روس کی سب ختم کر کے تو کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی، تو اور کمیونسٹ حکومت نے پھر علاقے فتح کیتے، چیکوسلوواکیہ فتح کیتا، چنچنیا فتح کیتا، ریاستیں جڑیاں نے آزاد ہوئی نے فتح کیتیاں، یورپ کا بہت سارا حصہ فتح کیتا، مشرق کی علاقہ سارا فتح کیتا، اور روس دنیا کی بہت بڑی مملکت بن گیا اپنے رقبے کے لحاظ سے، مار کاٹ کر کے قوموں جی انہوں نے غلام بنا لیا، اور یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے، صرف 70 سال، 65 صدی کے بعد اٹھے مجاہدین افغانستان، انہوں نے تیا پانچا کر کے رکھ دیتا انہوں نے، اور ساری ریاستیں دنیا آزاد ہو گئی، صرف ایک ریاست جو رہی ہے چنچنیا جتنے تضاد کی تحریک چل رہی ہے۔ ہتھوڑا تے درانتی اشتراکیت کا نشان ہے۔ اسی طرح آریہ نسل پرستی کا بھی ایک نشان ہے، انہوں سواسٹیکا کہتے ہیں، وہ باقاعدہ نشان بنیا ہوتا جھنڈے کے اتنے، وہ 4 نکراں ہوندیاں نے، اس طرح نشان بنیا ہوتا۔ شاعر اللہ ایک نشان میں دسیا صرف شاعر کیوں کہتے ہیں۔ اب آؤ کہ شاعر اللہ کی، اب اس دے آؤ شاعر اللہ کی 2-4 منٹ دن سے انشاءاللہ گل کر لیں۔ ساری وہ علامتاں تے نشانیاں جیڑیاں شرک تے کفر تے دہریت تے بالمقابل جیڑیاں میں پیچھے بیان کیتیاں نے چیزاں شاعر کے طور پہ، یہ دے بالمقابل جیڑیاں چیزاں آن گیاں، یہ دے بالمقابل وہ شاعر اللہ ہے۔ مندراں تے گرجیاں تے گردواریاں تے بالمقابل مسجد ہے، حرم ہے، مسجد نبوی ہے، مسلمانوں کی علامت پہلی مسجد ہے، پہلی چیز مسجد، پھر اس کے بعد خدا پرستی کے مسلک یعنی اسلام کی نمائندگی کرتی ہے مسجد، ٹھیک ہے۔ ایسی علامت اور ایسے نشانیاں جتھے اور جس مسلک میں پائیاں جان، مسلمان معمور نے انہوں کا احترام کرنا، بشرطے کہ انہوں کا نفسیاتی پس منظر خالص خدا پرستانہ ہوئے، کسی مشرکانہ کافرانہ تخیل دا غلام نہ ہو گیا ہوئے۔ اب میں تو انہیں گل پوچھ لوں، 4 بندے کھلوتے ہو، 4 بندے کھڑے، تصویریں 4 بندے بھی تسی دیکھ دیں۔ ایک بندہ ہے جنہیں کیس رکھے ہوئے نے، داڑھی مچھ نہیں مناندا۔ ایک بندہ ہے جنہیں پوری درمیانی داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ تصویر ہے۔ ایک بندہ بودی والا ہے، انہیں سے تے بودی رکھی ہے جنہیں پائے ہوئے۔ ایک بندہ ہے انہیں داڑھی منائی ہوئی ہے، مچھاں بھی منائیاں ہوئی، 4 تصویریں رکھ دی ہے۔ تو اڈے کی خیال سے 4 تصویریں کس قسمت دی نمائندگی کرتے ہیں؟ دس سکتے تقریر کے پورے گھنٹے بھی سن لیتے، بولو دیکھ کے کی معلوم ہوئے گا؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ تہذیب مغرب ہے، تہذیب مغرب کی نمائندگی انگریز کرتا ہے، وہ چہرہ کرتا ہے، وہ لباس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
میں پہلے عرض کیتا کہ جتنی یونیفارم طے کی گئی ہیں مختلف ملکوں دیا وہ اس قوم دیا دی علامت نے، وہ دی شعار نے۔ پاکستان کے قانون کے اندر، دستور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح ایک قانون دان سی نا، انگریز معاشرے پلیا بڑھیا سی نا، تعلیم بھی اتنے حاصل کی سی نا انہیں، جدو واپس آیا تو پاکستان بنے ہیں انہیں ایک کیپ کیوں استعمال کی تھی جن جناح کیپ کے لیے ٹوپی پہنتا ہے نا، کیا ہوں پوریا قوم پاؤں پاکستان کا سرکاری لباس جڑا شعار مقرر ہوا ہے وہ جناح کیپ اور اچکر ہے اور سفید سلوار قمیض، سلوار قمیض بڑے ہنگامے ہوئے نہیں یہ بہت کچھ ہو گیا، اور ایک تاریخ ہے کہ اس شعار کو نہ مننے اتنے کی کچھ ہوا خود پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے دستور جو لکھا ہوا ہے خلاف ورزی کر رہی تاری گورنمنٹ، جنیاں آئیاں تو ان کا سب وہ مخالفت کر دیا گئی، تھوڑیاں کچہریاں کے اندر، تھوڑے سکولوں کے کالجوں کے اندر، تھوڑے ادارے کے اندر، تھوڑے معاشرے کے اندر یہ بے حرمتی وہ کی گئی ہے۔ اللہ نہیں بننا آخری کیوں؟ اگر شاید اللہ کا پتہ لگ جائے اور اسلامی شعار کا پتہ لگ جائے بندہ کدے کوشش نہیں کرے گا کہ میری نمائندگی غلط ہو گئی، لوگ میرے دیکھ کے غلط کسی تہذیب کا نمائندہ سمجھنا۔ یہ ساری خرابی بے سمجھی بے سمجھی کی خرابی ہے، ورنہ کوئی بھی شخص جڑا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی غلط تہذیب کا نمائندہ بنا یا منو دیکھ کے کوئی غلط تصور کرے۔ اس واسطے میرے دوست خالص اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کے ذریعے دسیا، اپنی سنت تے عمل کر کے دسیا، صحابہ نو مقرر کیا، تمام انبیاء آدم تو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تمام صلحاء اور تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین، تمام علماء کرام وہ کسی فرقے دے ہو، پوری تسی ہزاراں سال تے مشتمل تاریخ اٹھا کے پڑھو، کوئی ایک بندہ منو وخا دیو، ایک صالحین وچوں، صدیقین وچوں، شہداء وچوں، انبیاء وچوں کہ وہ تہذیب مغرب کا حامی ہو، کوئی ایک بندہ وخا جانا تے جنت پھر انہاں نال جے کسی ہور دا جنت کدے مگر لا کے ملنی؟ ایمان نال اپنے دل میں پوچھ کے دس جنت کدے نال مل کے ملنی ہے؟ جنت رب تعالیٰ نے انبیاء نے بنائی ہے، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسنت اولئک رفیق۔ اے نے بہترین ساتھی، اے نے بہترین رفیق، اس تہذیب کو اختیار کر، اللہ تیرے توفیق دے لے۔ تو پھر یہ شاعر اللہ کی بےحرمتی کرنا اور یہ بات سمجھنا ہے کسی مسلمان اپنے آپ کو دھوکھا دینے والی گل ہے۔ توحید دا اثر بندہ دے دل وچ ادوں ہوندا ہے جدوں اللہ دی حاکمیت پختہ ہو جائے دل دے اندر اور یقین پیدا ہو جائے کہ میں اس رب دے سامنے پیش ہونا ہے جنہیں مینوں بادشاہ دیتی ہوئی ہے۔ اس لیے اقبال نے کیا ہے، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، لیکن اس کو پہلے میں آیت پڑھ لوں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے نبی کیا ہے کر دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سیدھی راہ لگے سن، یہ گل ساڈے لیے کہی گئی، میں اور آپ ایک دعا کریے، قل اننی ہدانی، کہو بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم دی دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہ مان دارنا دس بھی ابراہیم علیہ السلام کی تہذیب کی سی تہذیب ابراہیم علیہ السلام، وہ دی ملت کی طریقہ کی سی زندگی دا، کس ڈھنگ سے زندگی گزرتی سی ابراہیم علیہ السلام دی۔ وما کان من المسلمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین واسطے، لا شریک لہ، اللہ کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا والمسلمین، اور منو حکم دے دیتا گیا ہے، نبی نے کہ منو حکم دے دیتا گیا ہے مسلمان بن کے رہے۔
قل غیر اللہ ابغی ربا، کیا کہہ دو نبی کہ میں اللہ نو چھڈ کے اور رب تلاش کرتا پھراں، وہو رب کل شیء، ہر شے دا جڑا رب ہے اونوں چھڈ کے میں اور رب میں نہ ملاں، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور یہ گل بھی یاد رکھ کہ جو کمانا ہے کسی انسان نے اس کا بوجھ اٹھانا، جو لے کے اتوں جانے انہوں وہی ملنا، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ اس حوالے نہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسے بوجھ اٹھان والے دوسرے کا بوجھ نہیں، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تسی پلٹا کے اپنے رب دے حضور لے آندے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جتنے اختلاف تساں دنیا میں کیتے ہو دے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کر کے سنا دے گا، سمجھا دے گا، خبردار کر دے گا۔ ایسی وہ توحید زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، گلہ کرو، واضح سنو، بس اللہ اللہ تے خیر سے اللہ۔ اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، مسلمان پہ پوشیدہ ہے خود مسلمان کا مقام، اگر وہ کہندا میں مسلمان ہاں تے او دا رخ تے او دی پوری زندگی اسلام دا نمونہ نہیں بنی تو جھوٹ بولدا، جھوٹا دعوے نے ہوتے، اللہ نے ہاں نہیں چل سکتے۔ اس لیے فرمایا روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، مسلمان پہ پوشیدہ ہے خود مسلمان کا مقام، اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔